a very ordinary lawyer from Pakistan, and I'm notorious or famous, not because I'm a lawyer, but many Pakistanis would think of me as anti-religious, anti-Pakistan, corrupting the mind of the youth. مگر مجھے پتا ہے کہ فوجیوں کی ساتھ یہ جو پالیسی ہے، فوجیز ڈفرز ہیں، ڈفرز، یہ آپ سمجھ لیجئے گا. مجھے یہ پرواہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس فوج سے بچیں. آج اس فوج نے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ انہوں نے ٹیررزم ہر گلی اور محلے میں پھیلا دیا ہے. اگر آپ کو بہت چاہیے سر پہ کوئی تاج تو جائیں جا کے لڑ کے کوئی جنگ جیت کے دکھائیں. نہ آپ لڑنے جوگے ہیں، نہ آپ ملک چلانے جوگے ہیں، نہ آپ کوئی پالیسی صحیح بنانے جوگے ہیں. آپ قبضہ گروپ ہیں. کھاؤ کیوں پارٹی، ہماری جان چھوڑو. جی آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں سیاست میں اور سیاسی وچ ہنٹنگ میں. اور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی، میں نے بھی آئین پڑھا ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی بار پڑھا ہے. وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ اپنے بچوں کو آپ کچھ پرانے پاک پڑھائیں. دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آسم صاحبہ نے اس کا بھی میں جواب دوں گا. جو انہوں نے کہا نا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ڈگری کو، اپنی ڈگری کو جو لا کی ڈگری ہے اس کو بالکل میں رد کر دوں گی اگر اس قسم کی بات لکھی تو. میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ لکھا کیا ہوا ہے. اب پہلے آپ سنیے گا، پہلے میں آسم صاحب کو جواب دے رہا ہوں. آئین کو میں پڑھ رہا ہوں صاف صاف. اسلامک وے آف لائف کے پرنسپل آف پالیسی میں ہے، آرٹیکل ہے 31. اب انگریزی میں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا. Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to Holy Quran and Sunnah. ایک منٹ، اب یہ کہہ رہی ہوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھانا ہے. To make the teaching of Holy Quran and Islamiyat compulsory. Holy Quran آپ نے must پڑھانا ہے اور یہ صرف نہیں. And facilitate the learning of Arabic language. آسما صاحبہ کو بولیں کہ اپنی ڈگری کو آگ لگا دیں. پہلی بات تو یہ ہے اپنی یہ ہے کہ یہاں پہ تو علامہ شجاع پاشا صاحب، علامہ شجاع پاشا جس کو حضرت عقل کل اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یہ جس نے جب یہ بھی تو آرمی میں ہے، یہ بھی ان کے اپنے ہیڈ نے کی، تو اس میں سویلینز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ معذرت کے ساتھ، میں تو ان کو ڈفر اعظم پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جب یہ کوئی کام کر لیتے ہیں تو پھر سویلینز کی مجال نہیں رہتی. اس لیے کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی ان کی بالادستی ہے فوجی عسکریت کی. اور دیکھیں جس کے پاس بندوق ہے، جو کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی انوالومنٹ ہے یا نہیں، میں یہ کہہ نہیں سکتی ہوں کہ ہے یا نہیں. بہرحال جو کچھ سامنے آیا اس میں وہ بچے ہمارے ملک سے ہی آئے ہیں، یہ لگتا ایسا ہی ہے. گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں بھارت نواز حکومتی پارٹی نے پاکستان کی حمایتی جماعتوں کے مزید 2 کارکنان کو پھانسی پر لٹکا دیا. انسانی حقوق کی علمبردار آسما جہانگیر، جو ملٹری کورس میں دہشت گردوں کی سزائے موت کے شدید خلاف تھی، بنگلہ دیش کے معاملے میں اپنے موقف سے دستبردار ہو گئی. آسما جہانگیر کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کا اس معاملے میں رد عمل غیر مناسب ہے. یاد رہے کہ آسما جہانگیر پہلے ہی 71 کی جنگ میں پاک فوج کے افسران کو مورد الزام ٹھہرا کر ان کے ٹرائل کا مطالبہ کر چکی ہے. مزید یہ کہ 2013 میں آسما جہانگیر اور حامد میر کو بنگلہ دیش میں جو لبریشن ایوارڈ غداری کی صنعت کے طور پر ملا تھا، وہی نریندر مودی کو بھی ملا تھا. اگر آسما جہانگیر بنگلہ دیش میں پاکستان حمایتی کارکنان کی پھانسی کو جائز سمجھتی ہیں، تو کیا یہ محترمہ خود بھی بھارت کی محبت کے جرم میں پھانسی کی حقدار نہیں؟ اگر میں اس ملک کی پرائم منسٹر ہوتی
اور شکر ہے کہ میں نہیں ہوں. کیا ہوتی؟ میں یہ کہتی کہ بھائی صاحب میں ابھی یہ جو ڈس فنکشنل آپ کہہ رہے ہیں گورننس اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں. پہلے تو آپ اپنا ڈیفنس بجٹ کاٹیں, پھر آپ اپنی جو پالیسی کے اندر جو آواز ہے اس کو کم کریں. ہمیں کوئی ریجنل اپنے خاص طور پہ اپنا کابل اور دلی کے ساتھ کوئی طے کرنے دیں کسی قسم کی کوئی ٹریڈ ایگریمنٹس. اگر آپ نے ہر چیز میں ہی آنا ہے کہ آپ فارن افیئرز میں بھی ہیں, آپ آزاد کشمیر میں بھی ہیں, آپ اس کا جواب دے دیا خواجہ آصف نے بڑا بہترین, between the lines آسما جی. آپ کراچی میں بھی ہیں, تو آپ نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے؟ تو آپ ذرا مہربانی کر کے اسپیس چھوڑیں تو آپ کے لیے گورننس بھی ہو جائے گی. ایسوسی ایشن کی صدر آسما جہانگیر کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی کے موبائل فون کمپنیوں سے رابطے ہوتے ہیں, اس لیے وہی سلیم شہزاد کے فون کا ریکارڈ ضائع کروا سکتی ہے. پنجاب گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو نے یہ بات کی ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ اب ایک تقریباً ڈیڈ اینڈ پہ آ چکی ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ صرف ایک ہی ایجنسی ہے جس کے ہاتھ ایسی جو ریکارڈ ہے موبائلز کا وہ آتا ہے, اور وہ آئی ایس آئی کی ہی ایجنسی ہے اور کوئی ایجنسی نہیں ہے. Miss Asma Jahangir, daughter of late Janab Malik Ghulam Jilani from Pakistan.